نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلبہ اعزام، گزشتہ سبق میں ہمارے سامنے یہ بحث آئی تھی کہ سر کے مسح کی مقدار کے سلسلے میں ائمہ اور فقہا کا جو اختلاف تھا وہ ہمارے سامنے آیا تھا، جس میں ہم نے یعنی احناف نے بطور دلیل کے قاعدہ پیش کیا تھا کہ جب با عضو ممسوح پر داخل ہو تو اس کا بعض مراد لیا جاتا ہے اور آلے کا کل مراد لیا جاتا ہے، اور جب با آلے پر داخل ہو تو اس کا بعض اور عضو ممسوح کا کل مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن اس قاعدے کی بنیاد پر کہ اس قاعدے سے جو ہم اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں وہ آیت تیمم فامسحوا بوجوہکم کی وجہ سے ٹوٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بھی با جو ہے وجوہ یعنی عضو ممسوح پر داخل ہے، تو اس صورت میں اس کا بھی بعض مراد ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ہم پر اعتراض کیا گیا۔ لیکن سب کے نزدیک تیمم کے اندر پورے چہرے کا مسح کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ سے صاحب شرح وقایہ نے اس کے دو جواب دیے تھے۔ پہلا جواب یہ دیا تھا کہ استیعاب جو تیمم میں چہرے کا استیعاب ہے وہ نص قرآنی سے ثابت نہیں ہے بلکہ نص حدیث سے ہے، احادیث مشہورہ سے، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا۔ دوسری بات کی وضاحت مقصود تھی، وہ یہ ہے کہ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهِ، چونکہ تیمم کے اندر چہرے کا مسح کرنا یہ قائم مقام ہے وضو میں چہرے کے دھونے کا، اور اصل وضو ہے، تیمم اس کا خلیفہ ہے، اور اصل میں کل چہرے کا دھونا فرض ہے، تو تیمم میں بھی کل چہرے کا مسح کرنا فرض ہوگا، کیونکہ جو حکم اصلوں کا ہوگا وہی حکم فرع کا ہوگا۔ اسی کو انہوں نے کہا فحکم الخلفی فی المقدار حکم الاصلی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَأَيْضًا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ حَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاسِيَّةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِسْتِعَابَ غَيْرُ مُرَادٍ۔ حدیث ناسیہ جو احناف کی دلیل ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ استیعاب غیر مراد، یعنی استیعاب مسح راس میں مراد نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسیہ کی مقدار مسح فرمایا ہے، پورے سر کا مسح نہیں فرمایا ہے، اور نہ ہی ایک بال یا 3 بال پر آپ نے مسح فرمایا ہے۔ اس سے دونوں دلیلوں پر تفریع پیش کی جا رہی ہے، یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحب شرح وقایہ کہتے ہیں فانتفا قول مالک، حدیث ناسیہ کی بنیاد پر امام مالک کا قول بھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل سر کا مسح نہیں فرمایا بلکہ ربع راس کا مسح فرمایا۔ واما مذہب نفی و مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی فمبنی علی ان الآیۃ مجملۃ فی حق المقدار لا مطلقۃ۔ اب رہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی نفی کی، تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ آیت پاک مقدار مسح راس میں مجمل ہے، مطلق نہیں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اور جب مجمل ہے یعنی کہ کتنی مقدار کا مسح کرنا چاہیے، چنانچہ ہم نے اس اجمال کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے بیان قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو، حدیث ناسیہ کو، جس میں واضح ہے کہ آپ علیہ السلام نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا ہے۔ لیکن اس عبارت سے مقصود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی نفی کرنا نہیں ہے، بلکہ نفی کے ساتھ اصل مقصود مذہب احناف کا اثبات ہے اور اس کو ثابت کرنا ہے۔ لِأَنَّ الْمَسْحَ فِي اللُّغَةِ إِمْرَارُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ، مسح لغت میں تر ہاتھ کے پھیرنے کا نام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔
یہ اجمال کی دلیل بیان کرنا چاہتے ہیں صاحب شرح وقائع کہ آیت میں اجمال کیسے، کیونکہ مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کو عضو ممسوح پر پھیرنا. اب ظاہر سی بات ہے کتنی مقدار پر پھیرنا چاہیے، اس کی ایک حد ہونا چاہیے، اس کی ایک تعین اور تحدید ہونا چاہیے. لیکن رہا مسئلہ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 بال یا 3 بال پر بھی اگر تر ہاتھ کو پھیر لیا جائے تو مسح ہو جائے گا، تو عرف میں اس کو مسح نہیں کہا جاتا ہے. 1 ہاتھ یا 1 بال یا 3 بال پر تر ہاتھ کو پھیر لینے کو عرف میں مسح نہیں کہا جائے گا. تو اس سے یہ عرف سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اتنی مقدار کو مسح نہیں کہا جائے گا. پھر کتنی مقدار کو مسح کہا جائے گا، تو اس میں اجمال واقع ہو گئے. اور اسی اجمال کے لیے ہم نے حدیث ناسیہ کو دلیل بنایا ہے اور بیان بنایا ہے. ولا شک ان مماسۃ الانملۃ شعرۃ او صلاۃ لا تسمى مسح الراس وامرار الید یکون له حد. ہاتھ کے پھیرنے کی ایک حد تو ہونا چاہیے، اسی لیے ہم نے وہ حد جو ہے حدیث ناسیہ کو قرار دیا ہے. وہ غیر معلوم فیکون مجملا ولأنه إذا قيل مسحت بالحائط يراد به البعض وفي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم الكل فيكون الآية في المقدار مجملة ففعله عليه السلام أنه مسح على ناسيته يكون بيانا له. یہاں تک بات مکمل ہو گئی گزشتہ سبق کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل اور فعل کہ آپ نے ناسیہ کی مقدار پر مسح فرمایا ہے، یہ ہے آیت کے اجمال کے لیے بیان واقع ہوگا. وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَإِنَّ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسْحُ رُبْعِهَا فَرْضٌ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشْرَةِ صَارَ كَالرَّاسِ. جیسا کہ متن میں اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور داڑھی کا مسح کرنا. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لحیہ یہ لحا کا مفرد ہے. لحیہ یہ مفرد ہے اور اس کی جمع لحا آتی ہے یا لحا بھی آتی ہے. لحیہ یعنی داڑھی کسے کہا جاتا ہے؟ داڑھی تو اصل میں چمڑے کی ہڈی کو کہا جاتا ہے جس پر بال اگاتے ہیں. تو اصلاً تو داڑھی نام ہے چمڑے کی ہڈی، جبڑے کی ہڈی، چمڑے کی ہڈی نہیں، جبڑے کی ہڈی. یہ جبڑا ہے ہمارا، یہاں جو ہڈی ہے اس ہڈی ہی کو اصلاً داڑھی کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس پر بال اگائے آتے ہیں اس لیے ان بالوں کو بھی داڑھی کہا جاتا ہے، ورنہ اصلاً تو جبڑے کی ہڈی کا نام داڑھی ہے. داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ایک مشت سے کے برابر یا اس سے زائد ایک مشت رکھنا یہ احناف کے نزدیک واجب اور ضروری ہے. لیکن آج فیشن چلا ہے کہ نوجوان لوگ داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کی تراش خراش کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی ایک تسبیح ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ داڑھی یہ مردوں کے لیے زینت ہے اور چوٹیاں یہ عورتوں کے لیے باعث زینت. جیسے فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کی ایک مخصوص مقدار ہے جو یہ تسبیح پڑھا کرتی ہے، سبحان الذی زین الرجال باللحا اور سبحان الذی زین النساء بالذوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی ہے اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے زینت بخشی ہے. یہ تسبیح ملائکہ بھی بتا رہی ہے کہ اہل جو ہے مردوں کے لیے جو ہے باعث زینت وہ داڑھی ہے اور عورتوں کے لیے باعث زینت جو چیز ہے. لیکن آج فیشن الٹا ہو گیا ہے، مرد چوٹیاں رکھنے کے لیے تیار ہیں اور جو ہے داڑھی رکھنا ان کو پسند نہیں آتا ہے. بہرحال اس گناہ کبیرہ سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے. اب جو اختلاف سر کے مسح کے سلسلے میں ہم نے پڑھا، اسی طرح کا کچھ اختلاف جو ہے یہاں داڑھی کے مسح کے سلسلے میں بھی ہے. چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی داڑھی کا مسح ربعہا، چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے. سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ جب داڑھی پر بال نہ ہو
تب تو تھوڑی کے نیچے یعنی داڑھی والا جو حصہ ہے اس کو مکمل دھونا فرض ہے. اب بال مکمل دھونا فرض ہے، لیکن اگر اس پر بال اگ آئے تو اب بال بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک گھنے بال ہوتے ہیں، ایک ہلکے بال ہوتے ہیں. اگر بال ہلکے ہیں تو داڑھی کے یعنی تھوڑی کے نیچے تک پانی کا پہنچانا واجب اور ضروری ہوگا. اور اگر داڑھی گھنی ہے، گھنے بال اگائے ہیں، تو اب چونکہ ایصال الماء مشکل ہے یعنی دشوار ہے، پانی کا نیچے کے حصے تک پہنچانا چونکہ دشوار ہوگا، ایسی صورت میں گھنے بالوں کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشْرَةِ سَأَرَ كَالرَّأْسِ. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل صاحب شرح وقائع نے پیش کی ہے کہ دیکھیے، اصل تو جو داڑھی کے چمڑے والا جو حصہ ہے اس کا تو دھونا فرض اور ضروری تھا، لیکن چونکہ بال کے اگ آنے کی وجہ سے غسل ساقط ہو گیا اور غسل کی جگہ اب مسح نے لے لی ہے، تو اب گویا یہ سر کے جیسا ہو گیا. جو حکم مسح راس کا ہے وہی حکم مسح لحیہ کا ہو گیا. جس طریقے سے سر کے مسح میں چوتھائی مقدار فرض ہے، ایسے اب چونکہ داڑھی کے اس حصے پر بال اگ آئے ہیں اور اس صورت میں پانی کا پہنچانا دشوار ہے، تو چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا فرض ہوگا مسح راس کی طرح. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، حرج کو دفع کرنے کے لیے، دفع حرج کے لیے، دشواری کو ختم کرنے کے لیے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل لحیہ پوری داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے.
جامع صغیر علی قاضی خان۔ آگے آخری مسئلہ ہے وَإِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ وَكَذَا إِذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ قَصَّ الْأَظْفَارَ، کہ جب کوئی سر کا مسح کرے پھر بالوں کا حلق کرے تو اعادہ مسح واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو کوئی وضو کرے پھر جو ہے ناخنوں کو کاٹ لے تو اس صورت میں بھی مسح کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس عبارت کا تعلق ما قبل کے مضمون سے نہیں ہے، یہ مستقل مسئلہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ اس سے بعض حضرات کی تردید مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹ لیے یا کسی نے وضو کرنے کے بعد جو ہے حلق راس کر لیا، سر کے بالوں کو مڑا دیا، تو اس پر وضو کا اعادہ ضروری ہوگا۔ تو یہ مستقل مسئلہ ہے اور اس سے ما قبل کے مضمون سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن افادے کے لیے صاحب شرح وقائع نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔